ریلیٹو اسٹیٹس. دوسرا سابق امام کی وصیت ہوتی ہے, یہ اہم بات ہے, اس کو ہم ایویلیٹ کرتے ہیں کہ جی میرے حق میں وصیت ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وصیت بڑے کے بارے میں ہوتی ہے, بڑے کے بارے میں کیوں نہیں ہے, اس کو جسٹیفائی کریں سب سے پہلے, آپ کے بارے میں کیوں ہے. اچھا جو ہے وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وصیت کیا ہوتی تھی جس سے امامت ثابت ہو رہی تھی, وہ آگے آ رہی ہے اسی روایت میں. تیسرا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے متعلق وصیت ہوتی تھی, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب میرے لیے, اس میں میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے, چونکہ اب سمجھ لیں کہ اصل چیز یہاں پہ آ رہی ہے کہ جی میرے بارے میں وصیت کر گئے, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ وصیت بنتی نہیں تھی, وصیت بنتی بڑے بیٹے کے بارے میں تھی جب تک آپ اس کو معذور اور کوئی عیب وغیرہ ثابت نہ کریں, وہ تو آپ ثابت نہیں کر پاتے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو وصیت ہے آپ کے بارے میں, تو وہ راوی یہ کہتا ہے کہ یہ ساری وصیتیں تو آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ کے والد وصیت کر کے گئے کہ آپ امام ہیں. اعلان کریں وصیت کا, یعنی سلطان کا خوف ہے, ڈر ہے, اس وصیت کا کیا فائدہ جس کو آپ چھپائے بیٹھیں. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ اتنی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے وصیت, اتنی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. میرے جو والد تھے نا محمد الباقر نے کہا, زین العابدین, جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ جی قریش کے 4 گواہ بلا کے لاؤ. کتنے؟ 4 لوگوں کے سامنے وصیت کی گئی بس. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری اخبار احاد ہیں, جن چیزوں سے امامت ثابت ہوتی ہے وہ ساری کیا ہے؟ اخبار احاد ہے, متواتر نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اس دفعہ ہماری جو وہ شیعہ عالم سے ڈیبیٹ ہوئی تھی, وہ جو ایران کے تھے, تو جواد ابو القاسمی, تو اس میں یہی بات تھی, مطلب 1.5 گھنٹے میں نے بار بار یہی بات دہرائی ہے اور جانتے بوجھتے یہی بات دہرائی ہے کہ کوئی قرآن کی ایک آیت, کوئی آپ اپنے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث بیان کر دیں جو متواتر ہو, جس سے کسی متعین امام کی امامت ثابت ہو رہی ہو, کوئی ایک نص آپ پیش کر دیں, نہیں ہے, نہیں. وہ ادھر ادھر میں الجھائیں گے کہ اہل سنت کے بھی تو یہ مسائل ہیں, ان کے یہاں یہ, بھائی اہل سنت کا جو تصور خلافت ہے وہ تو ہمارا موضوع بحث ہی نہیں تھا, وہ تو ہمارا موضوع بحث ہی نہیں تھا. تو ہمارا جو موضوع بحث تھا وہ تو تھا اہل تشیع کا تصور امامت. تو اہل تشیع کو جو تصور امامت ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ اہل سنت کا تصور خلافت کیا ہے؟ وہ پہلے آپ ہم سے سنیں, پھر اس کے بعد ہم جو ہے ہم سے پوچھیں کہ اس کی کیا دلیل ہے. وہ نہ آپ نے ہم سے سنا ہے, نہ ہم سے, وہ آپ نے ہم سے پوچھا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کا جو تصور امامت ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, آپ اس کو ڈساؤن بھی نہیں کرتے اور آپ اس کی دلیل بھی نہیں بیان کرتے. ہمیں تو جو آپ تصور خلافت بیان کریں گے ہم کہیں گے یہ آپ کی سمجھ ہے, یہ ہمارا تصور خلافت ہے ہی نہیں, تو ہم اس کے دلائل بیان کر کے کیا کریں, ٹائم ضائع کریں, ٹھیک ہے. وہ تو ایک الزامی جواب ہوتا ہے کہ جی آپ بھی یہ کہتے ہیں, بھائی ہم کہہ ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے. ہم نے 30 کتابیں لکھی ہیں, ہماری 1000 ویڈیوز ہم نے چڑھا دی, ہم نے کب کہا ہے فلاں نے کہا, فلاں نے کہا ہے, تو بھائی اس سے ڈیبیٹ کر لو. جس نے کہا ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو قبر سے کھڑا کر کے اس سے پوچھ لو کہ اس کا کیا نقطہ نظر تھا. ڈیبیٹ آپ مجھ سے کر رہے ہو, مجھے آپ اقوال سنائی جا رہے ہو, فلاں نے یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ لکھا ہے. میرے نزدیک فلاں کا یہ وہی ایک الزامی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو وصیت بھی ہوتی تھی وہ کیا ہے, 4 بندوں کے سامنے وصیت ہے. عبداللہ بن عمر ان کے جو تھے نافع, جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے, ان کو بلوایا گیا. تو حضرت نے ان سے فرمایا, یعنی حضرت زین العابدین نے اپنی وفات کے وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع کو بلوایا اور 4 بندے اور بلوا کے کیا کی, وصیت کی. تو یہ نص ہے جو کہ ایک امام نے دوسرے امام پہ کی ہے, جس کے 4 گواہ ہیں بس. لیکن ان 4 گواہوں کی بات جو آگے نقل کرنے والا ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 نہیں ہیں, مطلب وہ تو 4 تھے جو اس وقت تھے. یہ بات کہ وہ 4 نے وصیت کو سنا تھا, یہ آگے جس نے نقل کیا وہ ایک ہے. وہ آگے چل رہا ہے نا, چین بن رہی ہے نا, جیسے ہمارے ہاں سند ہے, ٹھیک ہے. ان 4 کے حوالے سے جس نے آگے بات نقل کی, پھر آگے 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 سارے نقل کرنے والے تو وہ 4 بھی نہیں رہ گئے, وہ تو ایک ہیں. یعنی سٹارٹ میں بھی آپ پہنچ جائیں تو 4 گواہ ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں نیچے چلے آئیں. علامہ کلینی کو یہ روایت, علامہ کلینی تو وہاں نہیں بیٹھے تھے, کلینی جو تھے
علامہ کلینی جو تھے یہ تو وہاں نہیں بیٹھے تھے نا، انہوں نے تو کتاب مرتب کی ہے 3-4 صدی ہجری میں جا کے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو درمیان میں ڈسٹنس ہے تو ظاہر بات ہے انہیں راویوں نے بتایا درمیان میں ایک پوری چین بنی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا امام زین العابدین اور محمد الباقر رحمہ اللہ کے درمیان. تو یہ جو بیان کرنے والی درمیان میں چین ہے یہ تو سارے ایک ایک ہیں، یہ بھی ایک ایک اسم رجال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسماء و رجال کا کرتے ہیں. اچھا وصیت بھی کیا تھی، چلیں وصیت کو بھی دیکھ لیں. امامت کی وصیت کیا ہوتی تھی جس میں امام ہونے کا کوئی نام ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے. وصیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا لکھو وہ وصیت جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی. اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو امام بنایا تھا، ٹھیک ہے. کیا کہا تھا؟ اے میرے فرزند واللہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو انتخاب کر لیا، دین کو چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بھائی مسلمان مرنا، ٹھیک ہے، بس تم مسلمان رہ کے ہی مرنا. تو محمد بن علی نے وصیت کی اپنے بیٹے جعفر بن محمد کو. اچھا محمد الباقر نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بیٹے جو ہے وہ امام جعفر صادق کو وصیت کی اور انہیں حکم دیا کہ اس چادر کا کفن دیں جس میں میں جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، اور میرا امامہ باندھیں اور مربع قبر بنائیں اور 4 انگشت اونچا کریں، 4 انگلی اونچی رکھیں میری قبر کو، ٹھیک ہے. پھر فرمایا اس وصیت نامہ کو لپیٹ دو اور گواہوں سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ. یہ وصیت ہے، اس میں کہاں ذکر ہے امامت کا؟ 4 بندوں کے سامنے جو وصیت بھی کی گئی وہ کیا ہے مجھے بتائیں. اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہر باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے. حضرت لقمان کی بھی یہی ہاں. اور دوسری جو وصیت ہے، دوسری وصیت میں بھی کیا ہے؟ کفن دفن کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی مجھے میری چادر میں کفن دے دینا، ٹھیک ہے. اپوائنٹمنٹ کہاں ہے؟ اپوائنٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے میرا ہی امامہ باندھیں، ہے یہ اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس چادر کا کفن دیں جس میں میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا، جس چادر میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے اس میں مجھے کفن دیں اور میرا ہی امامہ باندھیں، ٹھیک ہے، اور مربع قبر بنائیں اور 4 انگشت اونچا کریں. پھر فرمایا اس وصیت نامہ کو لپیٹ دو اور گواہوں سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے. میں نے کہا جب وہ چلے گئے اے بابا جان آپ نے ایسا کیوں کیا اور وصیت پہ گواہی کیوں لی؟ فرمایا میں نے اسے برا سمجھا کہ میرے بعد لوگ تم پر غلبہ حاصل کریں اور کہیں کہ ان کے لیے کوئی وصیت نہیں، بس میں نے چاہا کہ یہ تمہارے لیے حجت ہو جائے. بس جو کوئی شہر میں وارد ہو اسے دریافت کرنا چاہیے کہ فلاں نے اپنا وصی کس کو بنایا. بھائی کس چیز میں وصیت بنایا ہے؟ وصی تو بنا دی ہے لیکن کس چیز میں وصی بنایا کہ بھائی اس طرح سے میری قبر بنانی ہے، مجھے اس طرح سے کفن دفن کرنی ہے. اس معنی میں اگر وصی مانتے تو ٹھیک ہے، ہم سارے امام وصی مان لیتے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ہم سارے امام وصی، یہی تو ہم شروع سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وصی ہوتے تھے. کس معنی میں وصی ہوتے تھے؟ تو وہ اس معنی میں وصیت تو ساری کر کے جا رہا ہے، جو بھی دنیا سے جا رہا ہے. اپنے کاروبار کے بارے میں کوئی وصیت کر کے جا رہا ہے، کوئی اپنے مجھے فلاں جگہ دفن کرنا ہے، کوئی والدین اس طرح سے وصیت کر کے جا رہے ہیں ہم اپنے آبائی گاؤں میں دفن کرنا. بہت سے لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں، وہ اپنے نا احرام کی چادریں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا، اپنے احرام کی چادروں میں کیا کرنا ہے؟ کفن دینا. بیسیکلی یہ جو معاملہ اگر ہوتا بھی تھا کہ بڑا چھوٹے کو وصیت کر رہا تھا باپ اولاد کے بارے میں، وہ صرف اتنی اس حد تک وصیت ہوتی تھی کہ بھائی یہ جو میرا علمی کام ہے نا، یا علمی ایک میری گدی ہے، بس اس کی مسند پہ میں فلاں کو بٹھا کے جا رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہے. جیسے کسی کا کوئی ادارہ ہے مثال کے طور پہ، اس کی اولادیں زیادہ ہیں تو ان میں سے ایک کے بارے میں کچھ وصیت کر جائے، اچھا یہ میرا کام یہ ذرا زیادہ سوٹیبل ہے، میرا بیٹوں میں سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے، یہ میرا کام سنبھال سکتا ہے، باقی اپنا کام کاج کریں، یہ میرا کام سنبھال لیں. بس اتنی سی بات ہو سکتی تھی. اتنی بات اگر کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جس طرح سے وہ امامت کو جو فیسینیٹ کرتے ہیں تو عجیب و غریب ہے. اس کا کوئی ذکر کتابوں میں ہے ہی نہیں، ان کی اپنی مصادر میں نہیں ہے، کتب اربع یا اصول اربع میں نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ سامنے آیا کہ محمد الباقر نے سپر سیڈ کیوں کیا اپنے بڑے بھائی کو؟ وجہ ہی نہیں بنتی تھی. علامات امامت کے مطابق تو بڑے بھائی کو امام بننا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ محمد الباقر علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بارے میں وصیت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو وصیت ہے وہ بھی 4 بندوں نے سنی اور آگے نقل کی جس نے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس وصیت کو بھی جب آپ نکالتے تو اس میں نکلا کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہی روایت ہے جو اس واقعے کے اوپر سے اشارہ دیتی ہے؟
یہ جو واقعہ جو درج ہوا ہوا ہے یہ ایک ہی راوی نے بیان کیا ہوا ہے؟ ہاں ہاں، نکال کے دیکھ لیں آپ، ساری سندیں پرول کے دیکھ لیں، میں نے تو رجال